محترم ناظرین، جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ ہر سال 2 اکتوبر کو ہم گاندھی جینتی کے طور پر مناتے ہیں۔ آئیے ہم آج گاندھیائی دور کے تعلق سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جدوجہد آزادی کی تحریک کے دوران موہن داس کرم چند گاندھی کی شمولیت سے تاریخ نے ایک نیا موڑ اختیار کیا۔ ہندوستان کی قومی تحریک کے لیے ان کی خدمات بے نظیر اور کافی گراں قدر رہی ہیں۔ اس لیے 1947 یعنی 1920 سے لے کے 1947 کے دور کو گاندھیائی دور کہا جاتا ہے، اور گاندھی جی نے آزادی کے پیغام کو عام کرتے ہوئے جدوجہد آزادی کی تحریک کی قیادت کی۔ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس جانب سے منصوبے تیار کیے تاکہ انگریزوں کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکیں۔ اس طرح انہوں نے قومی تحریک کو عوامی تحریک میں بدل دیا۔ موہن داس کرم چند گاندھی 1869 سے 1948 2 اکتوبر کو سوراشٹرا کے پوربندر گاؤں میں پیدا ہوئے، پوربندر گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور کم عمر میں ہی وکیل بن گئے۔ وہ 1893 عیسوی میں جنوبی افریقہ روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے نٹال میں ہندوستانیوں کے لیے ستیہ گرہ کرتے ہوئے نسلی امتیازات کے خلاف جدوجہد کی۔ وہ ایک سماجی مصلح، ماہر معاشیات، ایک سماجی فلسفی اور سچائی کے طلبگار تھے۔ ان کی پرامن اور عدم تشدد کی تکنیکوں نے برطانوی غلامی کے خلاف جدوجہد آزادی کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے عدم تشدد اور ستیہ گرہ انہوں نے شروع کی۔ گاندھی جی نے اس دور میں اپنے کئی منفرد ہتھیار متعارف کروائے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے ان کی قیادت میں سول نافرمانی تحریک اور کئی عدم تشدد پر مبنی تحریکات کا آغاز کیا۔ برطانوی حکومت کو کمزور کیا جا سکے، عام طور پر یہ احتجاج نمک کے محصول کو ختم کرنے اور اراضی محصول اور فوج کے اخراجات کو کم کرنے وغیرہ سے متعلق تھی۔ انہوں نے سچائی، قربانی، تعاون، عدم تشدد، امن کی تعلیمات پیش کی۔ ان کا ایقان تھا سماجی احتجاج کے لیے عدم تشدد پر مبنی طریقہ کار ہی طاقت و ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سچائی، عدم تشدد جیسے ہتھیاروں کے ساتھ ہی جنگ لڑنی چاہیے۔ گاندھی جی نے کہا کہ سچائی سے بلند کوئی خدا نہیں ہے۔ گاندھی جی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سچائی اور عدم تشدد کے ہتھیاروں کے ساتھ جدوجہد کی اور اپنے ہم وطنوں کو برطانوی اقتدار کے خلاف لڑنے کے لیے عدم تشدد کی راہ پر چلنے کی ترغیب دی۔ وہ اہنسا پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فکر اور ہم عمل میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے خیال میں عالمی امن کو بلندی تک پہنچانے کے لیے ایک وسیع تر روحانی مقصد کا اظہار ضروری ہے۔ گاندھی جی کی ستیہ گرہ کی اہمیت کو بہت جلد ساری دنیا میں قبول کیا گیا، حتیٰ کہ مارٹن لوتھر کنگ نے 1950 میں امریکی حکام کی جانب سے اختیار کیے جانے والے نسلی امتیازات کے خلاف اپنی جدوجہد میں اسی طرح ستیہ گرہ کے طریقوں کو اختیار کیا۔ ستیہ گرہ کی اساس سچائی پر ہوتی ہے اور سچائی خدا ہے، کہ گاندھی جی نے کہا کہ ان کی بنیادی کھوج ہے اور کسی کی ضمیر کا جواب ہے۔ ستیہ گرہ صرف سچائی پر اصرار نہیں، در حقیقت یہ اخلاق، عدم تشدد پر مبنی راہوں پر سچائی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ تو آج ہم یہ عدم تشدد ستیہ گرہ کے بارے میں دیکھیں۔ آئندہ ہم کلاس میں ابتدائی تحریکات کیا رہی اس کے تعلق سے دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ۔